کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات مبارکہ میں کیا کیا ہے، ذرا اس بات کا جائزہ لے لیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر وہ عظیم الشان انقلاب برپا کیا، سب سے بڑا انقلاب انسانیت کے اندر، پوری تاریخ انسانی کے اندر اگر آج تک کوئی آیا ہے تو وہ انقلاب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کیا، ٹھیک ہے۔ تمدنی طور پر، سیاسی طور پر، مذہبی طور پر، معاشی طور پر، ہر اعتبار سے حضور نے پوری کی پوری زندگی کی تصویر بدل دی۔ میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ صرف تاریخ انسانی نہیں بلکہ تقدیر انسانی بدل گئی، انسان کی تقدیر بدل گئی، انسان جو ہے بالکل ایک نئی دنیا اس کے سامنے پیش کی۔ اب اس میں یہ دیکھیے کہ کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے بعد آپ کے تربیت یافتہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کیا صرف نماز پڑھنے تک اکتفا کیا؟ کیا صرف روزے پر بات ختم کر دی؟ اور کیا صرف عبادات تو ہمارے دین کا ایک شعبہ ہے، عبادات ہمارے دین کا ایک شعبہ ہے۔ بعض بزرگوں نے دین کو 5 بڑے حصوں میں تقسیم کیا: عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق، معاشرت۔ یہ تینوں 5 شعبے ہیں دین کے، یہ 5 شعبے ہیں دین کے۔ اگر اس میں کسی ایک میں بھی کمی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام شعبوں کے اندر وہ اساسی اور بنیادی تعلیمات پیش کیں جو دنیا میں آج تک کوئی انسان پیش نہیں کر سکا۔ حضور کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تو ہے نا، جو چھوٹے چھوٹے انقلاب فرانس، یہ بالشوک انقلاب روس کے اندر جو آیا، وہ تو صرف ایک جزوی انقلاب تھا۔ حضور نے تو کلی انقلاب برپا کیا، اس کے اندر ایک کے اندر صرف معیشت کا نظام بدلا، ایک کے اندر صرف سیاست کا نظام بدلا۔ حضور نے سیاست بھی بدل دی۔ حضور کا سب سے بڑا سیاسی کارنامہ کیا ہے؟ حضور کا سب سے بڑا سیاسی کارنامہ یہ ہے کہ سیاست کو اللہ کے رسول نے بدعمل لوگوں سے لے کر نیک عمل لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا، ابو بکر و عمر عثمان و علی کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ حضور کا سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ سیاست کے اندر جو ہاتھ آئیں وہ ہاتھ امین ہوں، وہ ہاتھ پاکیزہ ہوں، وہ ہاتھ خیانت کار نہ ہوں۔ دوسری بات جو اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اختصار کے ساتھ ذکر کرنا چاہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی طاغوت تھے، طاغوت ہر ناحق چیز کو کہا جاتا ہے، طاغوت کا مطلب ہے ہر ناحق، جو بھی حق کے مقابلے پر جو چیز آ جاتی ہے وہ طاغوت ہے، اس کی جمع طواغیت آتی ہے۔ اللہ کے رسول نے سارے طاغوتوں کا خاتمہ کیا، وہ سیاست کے شعبے کے اندر ہوں، وہ معیشت کے شعبے کے اندر ہوں، وہ معاشرت کے شعبے کے اندر ہوں، وہ انسان کے ذاتی عقائد کے درجے کے اندر ہوں، وہ انسان کے شخصی معاملات کے اندر ہوں، نجی زندگی کے اندر ہوں، سارے کے سارے طواغیت کا خاتمہ کیا۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا طاغوت، اگر اس بات پر ذرا غور کیجئے، وہ ہے شرک، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک۔ حضور کی پہلی دعوت یہ تھی جو کوہ فاران پر کھڑے ہو کر اللہ کے رسول نے کی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اب ہم شرک کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ایک دینی مسئلہ ہے، یہ دینی مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا معاشرتی مسئلہ ہے، یہ بہت بڑا معاشرتی مسئلہ ہے۔ اس کے اندر معاشرتی طبقات قائم ہوتے ہیں۔ جب آپ کا خدا اور میرا خدا اور، تو میں اور آپ اکٹھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا دنیا بھر کے تمام جہانوں، دنیا بھر کے تمام انسانوں کا خدا صرف ایک ہے، اللہ صرف ایک ہے۔ یہ دیکھیں اس ایک تصور سے کہ بھئی آپ کا خدا اپنا ہے، میرا خدا اپنا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ انسانی طبقات کے اندر تقسیم ہوگی، انسانی سماج کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر طبقاتی تقسیم قائم ہوگی۔ اللہ کے رسول نے سب سے پہلے اس کو ختم کیا کہ اپنے خداؤں کو تقسیم نہ کرو، خدا ایک ہے، دنیا بھر کے انسانوں کا خدا ایک ہے۔ یہی وجہ تھی یہ عدنانی اور قحطانی، یہ آپس میں مضر اور ربیعہ، یہ آپس میں اوس اور خزرج، یہ کیوں لڑتے تھے؟ اس لیے کہ خدا الگ الگ تھے، میرا بت الگ تیرا بت الگ، میرا یہ خدا تیرا یہ خدا۔ اللہ کے رسول نے کہا سب سے پہلے اس پر ضرب لگائی کہ یہ سارے بت توڑ دو، صرف اللہ کو مان لو، ٹھیک ہے؟ اللہ کو ماننے سے تمہارے درمیان یہ معاشرتی اور طبقاتی تقسیم ختم ہو جائے گی۔ ایک دوسری بات یہ کی، انہوں نے کہا کہ دوسری تقسیم ہوتی ہے قوم اور قبیلے سے، ٹھیک ہے؟ اس کا اللہ کے رسول نے نقشہ تصوری بدل دیا۔
قوم اور قبیلے کہا کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ تم سب کا باپ تو ایک ہی ہے نا، باپ تو کلکم من آدم، تم سب آدم کی اولاد ہو، وآدم من تراب، اور اس کے بعد لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، معیار بدل دیا۔ یہ کوئی کسی مکے میں پیدا ہونے والا بہت عزت والا ہے، یا روم میں پیدا ہونے والا جو ہے، اچھا دیکھو قریش ایسے وہ تھے بد دماغ، ایسے ان کے وہ دماغ کے اندر تھی کہ جب حج پر بھی جاتے نا، حج پر بھی جاتے تو مسلمان تو عرفات میں جمع ہوتے، وہیں سے جو ہے واپس ہو جاتے، قریش جو تھے وہ کہتے یہ سارے یہ تو عوام الناس ہیں، یہ بھیڑ جو لوگوں کی جمع ہے، ہم تو مزدلفہ سے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، افیضوا من حیث افاض الناس، جہاں سے لوگ سارے حج کرتے ہیں وہیں پر جاؤ، تم بھی حج میں وہیں جمع ہو۔ اور اللہ کے رسول سے بڑا قریش میں اور کون ہوگا؟ سب سے قریش کی معزز شاخ بنی ہاشم کی تھی، اور اللہ کے رسول بھی جو ہے وہ وہیں پر عرفات کے اندر گئے ہیں، وہیں جبل نور میں کھڑے ہو کر آپ نے اپنا خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا۔ اس لیے اس طبقاتی تقسیم کو اللہ کے رسول نے ختم کیا کہ یہ جو انسانوں کے درمیان تم نے یہ جو اونچ نیچ کے مسئلے، یہ جو کارے گولے کے مسئلے پیدا کر لیے ہیں، اس کی اسلام کے اندر کوئی حیثیت نہیں۔ آج جو لوگ یہ جو بدبخت جو ہے وہ اللہ کے رسول کے خاکے بناتے ہیں توہین آمیز گستاخانہ، انہیں اس بات کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے تو وہ پیغمبر انسانیت ہے، اللہ نے آپ کو یہ کہا کہ میں تمہیں پوری دنیائے انسانیت کے لیے بھیجا ہے، آپ پیغمبر انسانیت ہیں۔ اس لیے یہ جو ساری کی ساری طبقاتی تقسیمیں ہیں، تو سب سے پہلی زد آپ نے شرک پر لگائی، اور یہ شرک جو ہے یہ خالی دینی ایمانی عقائد کا روحانی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا سماجی، ایک بہت بڑا معاشرتی مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر جو ہے وہ طبقات پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے شرک کا جو ہے اللہ کے رسول نے خاتمہ کیا۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیے اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ طبقاتی تقسیم کا ایک دوسرا بڑا ذریعہ ہوتا ہے کہ جی بادشاہ، یہ جتنے حکمران تھے، جتنے سلطان تھے، ان کا فرمایا ہوا ہر لفظ جو ہوتا تھا وہ سند کا درجہ رکھتا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہیں قانون بنانے کا اختیار ہی نہیں، قانون کا اختیار اللہ کو ہے، تمہیں کوئی قانون تشریع، یہ مجلس قانون ساز نہیں، تم جو ہے وہ اللہ کو صرف اختیار ہے۔ اسی لیے تو جمہوریت ایک شیطانی نظام ہے، اللہ کا نظام یہی ہے کہ قانون سازی کا حق اللہ کو ہے، ہاں تم اس قانون کو نافذ کرنے کے طریقے جو ہیں وہ بنا سکتے ہو۔ اس لیے ساری تقسیم ختم ہوگی۔ یہ جو انسان کہتا ہے جی میرا بولا ہوا ہر لفظ جو ہے وہ قانون کا درجہ رکھتا ہے، اور کہا نہیں، تم کوئی قانون، تمہاری حیثیت اور ایک عام انسان کی حیثیت جو ہے ایک برابر ہے، کوئی انسان کو کسی انسان پر اس اعتبار سے کوئی فضل نہیں۔ کوئی آدمی مکے میں پیدا ہوا ہے، کوئی آدمی روم میں پیدا ہوا ہے، فارس میں پیدا ہوا کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی تفریق و تقسیم کی ہر وہ بات ختم کر دی جس کی بنیاد پر انسانیت طبقات کے اندر اور مختلف گروہوں کے اندر جو ہے وہ تقسیم ہوتی ہے۔ اور میں یہ بات آج کے جدید تعلیم یافتہ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آج بھی دنیا انہی مسائل کا شکار ہے، اور دنیا محتاج ہے کہ وہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے رہنمائی حاصل کرے۔ آج پوری دنیا کو ہمارے پیارے رسول سے رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بدبخت ان کو ڈیفیم کرنے کے لیے جو ہے وہ کوششیں کرتے ہیں، خاکے بناتے ہیں۔ ذرا ان کی تعلیمات تو پڑھ کے دیکھیے، ان کی تعلیمات پڑھ کے دیکھیے کس طرح انسانی سماج کے اندر انہوں نے محبتوں کے بیج بوئے ہیں۔ ہر ایک وہ چیز جس سے انسان تقسیم ہو سکتا تھا اس کو ختم کر دیا۔ مثلا وطنیت کی بات آپ لے لیجئے، آج کیا آپ لوگوں نے وطنیت کی بنیاد پر کروڑوں انسانوں کو اور اربوں خربوں کو شاید حساب بھی نہیں کیا جا سکا، اتنی املاک کو آپ نے نقصان نہیں پہنچایا؟ 2 بین الاقوامی جنگیں، 2 جنگیں عظیم آپ نے لڑی ہیں پچھلی صدی کے اندر، تو اس سے کتنا، وہ کس بنیاد پر تھیں؟ صرف وطنیت کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر، میں فرانسیسی تو اٹیلین، میں جرمن تو برٹش، صرف اس بنیاد پر جنگیں ہوئی ہیں نا۔ اور کیا بنیاد تھی اس کے پیچھے؟ کوئی مضبوط یا کوئی انسانیت کی خیر و فلاح کا کام نہیں تھا، ٹھیک ہے کہ وہ تو آج انسانیت کو ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے رہنمائی حاصل کرے۔ وطنیت کے بود اسلام نے کہا کہ ہم کوئی جغرافیائی تقسیم
کوئی یہ ساری کی ساری حد بندیاں غلط ہیں، یہ ساری کی ساری زمین جو ہے اللہ کی ہے۔ اسلام انسان کو صرف دو طبقوں کے اندر تقسیم کرتا ہے، اللہ کو ماننے والے اور اللہ کو نہ ماننے والے، اس کے علاوہ اور کوئی تقسیم نہیں ہے انسان کے اندر۔ یہ جو انہوں نے وطنوں کے دائرے بنا لیے، اوطان کے دائرے بنا لیے، یہ سب کے سب ناجائز ہیں اسلام کی نظر کے اندر، اور خود مسلمان آج تک اس کا شکار ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو وطنیت کے بت کو بھی اللہ کے رسول نے پاش پاش کیا۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ یہ تعصب جو ہوتا ہے، دینی تعصب، ٹھیک ہے کہ نہیں، کہ میں فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، میں فلاں دین کو ایک بات یاد رکھیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اسلام نے جو جہاد کو جائز قرار دیا، فرض قرار دیا، اس کی علت ظلم ہے، اس کی علت کفر نہیں ہے۔ آپ کسی کافر کے خلاف بلا وجہ جہاد نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر کوئی ظلم کرے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، وہ ان پر ظلم کیا گیا، تو جہاد کی اصل علت کیا ہے؟ جہاد کی اصل علت ظلم ہے، کفر نہیں ہے۔ کفر کے ساتھ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے ہیں تو ان کے ساتھ تو معاہدے کیے ہیں، بے شمار معاہدے۔ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، ابھی ڈاکٹر صاحب ذکر کر رہے تھے کہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے 350 خطوط لکھے ہیں حکمرانوں کو، 350 خطوط۔ اگر بات صرف نماز روزے تک ہوتی تو پوری دنیا کے اندر دعوت دینے کے لیے 350 خطوط، اور پتہ نہیں کتنے خطوط ضائع بھی ہو گئے۔ ایک خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ نے مقوقس مصر کو لکھا، وہ ابھی پچھلی صدی کے اندر وہاں ایک چرچ تھا، اس چرچ کی کسی کتاب کے اندر سے ملا ہے۔ 1300 سال بعد ایک خط ملا ہے اللہ کے رسول کا، ایک کتاب کے اندر محفوظ تھا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ اس زمانے کا لکھا ہوا ہے۔ تو ابھی کتنے دستاویزات جو ہیں، سیاسی دستاویزات جو ہیں، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی، یہ ان کی کتاب ہے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی، پڑھنے کے لائق کتاب ہے۔ تو اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ پتہ نہیں کتنی سیاسی دستاویزات جو ہیں وہ اللہ کے رسول کی محفوظ نہیں رہ سکیں، ٹھیک ہے، کتنی سیاسی دستاویزات، لیکن جو محفوظ رہ سکی اس کی بھی تعداد کا تو اندازہ کیجئے، کتنی بڑی تعداد کے اندر جو ہیں وہ محفوظ ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وطنیت کے طاغوت کو ختم کیا، سب سے پہلے شرک کے طاغوت کو آپ نے ختم کیا، فرقہ واریت قانون سازی کے قانون کو آپ نے ختم کیا کہ قانون سازی کا حق صرف اللہ کے پاس ہے، اس سے انسانی جو ہے وہ تقسیم ختم ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے اوطان، وطن کی جو طاغوت تھا اس کو ختم کیا۔ اس کے بعد آپ نے تعصب، کہ یہ جو مذہبی تعصب ہے، یہ مذہبی تعصب نہیں، ٹھیک ہے، اسلام کہتے ہیں ٹھیک ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے سامنے دین کی دعوت رکھ دی ہے، اب تم نے اس کو اختیار کرنا ہے تو اختیار کر لو، اگر نہیں اختیار لا اکراہ فی الدین۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من مات علی عصبیۃ فقد مات میتۃ جاہلیۃ، لیس منا من مات علی عصبیۃ، لیس منا من قاتل علی عصبیۃ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسلمان ہی نہیں ہے جس کے اندر عصبیت ہے۔ ہمارے لیے ان تمام اقوام کی حیثیت ایک مدعو قوم کی ہے، ہم ان کو اللہ کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔